قریب ترین پڑھتے ہیں، سینٹرل جو یورپ کے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو نور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیض ہوئے، جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے، اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراثیم داخل کر رہے تھے وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت تھی جو اس وقت دنیا میں عیسائیت اس وقت تھی، پوپ کا راج تھا دنیا میں اس وقت۔ یورپ میں جو عیسائیت تھی اس میں ایک طرف بادشاہ تھے لیکن بادشاہوں کی حیثیت وہاں پر یوں سمجھ لیجئے کٹ پتلیوں کی تھی، اصل قوت پوپ کے ہاتھ میں۔ اور پوپ کو انہوں نے جیسے قرآن نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کیونکہ سینٹ پال نے شریعت موسوی ساقط کر دی تھی تو اب شریعت تھی ہی نہیں، پوپ کو اختیار تھا جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے کہا صاحب یہ پوپ کس بلا کا نام ہے، یہ بھی انسان ہے، بات تو ٹھیک تھی نا، اصل حیثیت تو کتاب کی ہونی چاہیے، ڈیوائن بک، دی ریویلڈ اسکرپچر، لہذا یہ کتاب ہر شخص پڑھ سکتا ہے، کوئی پوپ کے باپ کو جو ہے کوئی اس کے لیے پروپرائٹری رائٹس تو نہیں ہے کہ صرف پوپ پڑھ سکتا ہے یا پادری پڑھ سکتے ہیں، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ باتیں تھی کہ جن کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے اور پوپ کا اقتدار ختم کرا دیا اور توجہ مرکوز کر دی بائبل کی طرف۔ اب بائبل میں بڑا حصہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ہے، نتیجہ کیا ہوا؟ یہود کی عظمت پروٹیسٹنٹس کے نزدیک مسلم ہو گئی، اصل قوم تو یہ ہے، وہ دشمنی بدلی کہ نہیں بدلی؟ موسیٰ کے امتی یہ ہے، تورات موسیٰ کو دی گئی، ابراہیم کی نسل یہ ہے، لہذا وہ جو دشمنی تھی، جو عداوت تھی کہ ہمارے خدا کو سوری چڑھانے والے ہیں یہ بدماش، اس کا ازالہ ہوا اس پروٹیسٹنٹ مذہب کے نتیجے میں۔ یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نتیجہ وہ نکلا ہے جسے برٹرنڈ رسل نے بیان کیا ہے، اس کی کتاب ہے ان پریز آف آئیڈلنس، صفحہ 108۔ وہ لکھتا ہے کہ کرسچنز retaining the Judaic belief in a special revelation added to it the Roman desire for worldwide domination and the Greek taste for metaphysical subtleties. The combination produced the most fiercely persecuting religion that the world has yet known. یہ تین چیزیں آ کر عیسائیت میں مل گئی، ایک تو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی، اور اس کے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تعلیمات، کیونکہ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے یہ محرف تھی، اصل تورات تو گم ہو گئی تھی 587 قبل مسیح میں جب پہلی مرتبہ ہیکل جو ہے تباہ ہوا ہے، اس کو ختم ہو گئی، اس کے کوئی 150 سال کے بعد انہوں نے یادداشتوں سے مرتب کر کے لکھی ہے، اب اس میں ان کے اپنے خیالات، اپنے امانی، اپنی توجیحات وہ شامل ہو گئے۔ لہذا میں آپ کو حوالے دیتا ہوں، اس کتاب کے اندر مظالم کی جو تعلیم دی گئی ہے، اہل کتاب نے اپنے مظالم قتل عام کے جواز کے لیے تورات میں تبدیلیاں کی اور پیغمبروں پر دہشت ناکی اور بدترین حرام کاری کے الزامات لگائے۔ سنیے، پہلا حوالہ ہے یہ گنتی باب 31 آیات 17-18۔ اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو، اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالو، لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو۔ یہ کسی اللہ کی کتاب کا یہ جملہ ہو سکتا ہے؟ کسی ریویل بک کا؟ اور سنو، یہ ہے استثناء ڈیٹرانومی باب 20 آیت 16-18۔ پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے، کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا، جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا بالکل نیست کر دے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب ختم۔ یہ کتاب مقدس ہے۔ اور سنیے، سیموئیل باب 27 آیت نمبر 9۔
اور داؤد نے اس سرزمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا۔ نمبر 4، ان سب آباد شہروں کو ماں، عورتوں اور بچوں کے بالکل نابود کر ڈالا۔ کتاب استثناء باب 3 آیت 6۔ یہ ہے جو کہہ رہا ہے برٹرینڈ رسل، کرسچینٹی میں آ کر یہ 3 چیزیں شامل ہو گئی۔ ایک تو یہ باربیرین، یہ تعلیم جو ہے، اور یہ مذہب کے نام پہ تعلیم، یہ کتاب مقدس کی تعلیم۔ نمبر 2، رومنز کے اندر جو ایک تمنا تھی ورلڈ ڈومینیشن کی، وہ عیسائیت کے اندر آ گئی، اس لیے کہ پوری رومن امپائر جو ہے عیسائی ہو گئی، اسے وراثت کے اندر ورلڈ ڈومینیشن کی جو ایک تمنا تھی وہ مل گئی۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے جو توہمات تھے یونانیوں کے، ان کو بھی اپنے ہاں مختلف شکلوں کے اندر جمع کر لیا۔ ان 3 چیزوں کا دی کمبینیشن پروڈیوسڈ دی موسٹ فیئرسلی پرسیکیوٹنگ ریلیجن دیٹ دی ورلڈ ہیز یٹ نون۔ اس کے نتیجے میں دنیا میں تاریخ انسانیت کے اندر جو بدترین خوخار ترین مذہب ہو سکتا ہے، وہ شکل عیسائیت نے اختیار کی۔ اور اس کا مظہر عدم کیا تھا؟ نوٹ کیجیے، صلیبی جنگیں۔ ایک بات ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے گا، فرسٹ ملینیم ختم ہوا، سیکنڈ شروع ہوا۔ ان کے 1000 سال ختم ہوئے تو 11ویں صدی میں سیکنڈ ملینیم شروع ہوا، جو پہلی صلیبی جنگیں ہوئی۔ لاکھوں مسلمان کو صرف یروشلم کے اندر اتنا خون بہایا، اتنا خون بہایا کہ خود ان کے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جب ان صلیبیوں نے جب گھوڑوں کے ساتھ وہ چل رہے تھے گلیوں میں، تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندی بہ رہی تھی۔ جہاں سے گزرے ختم کرتے ہیں، آبادیاں کی آبادیاں ختم۔ اگرچہ اس کروسیڈ میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسا، یہودی بھی بہت مارے گئے۔ یہ فرانس سے، جرمنی سے جب یہ کروسیڈرز آ رہے تھے، 3000 میل کا سفر طے کر کے آئے تھے۔ سوچیے تو صحیح، اربن ثانی پوپ جو تھا، آگ لگا دی تھی اس نے پورے یورپ کے اندر۔ شرم سے ڈوب مرو، تمہارے مقدس علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں، انفیڈلز، یہ کافر، یہ مرتد، یہ ملحد۔ مسیح جہاں پیدا ہوا، مسیح کو جہاں سولی دی گئی، وہ کہاں ہے؟ ان کے ہاتھ میں۔ وہ آگ لگائی ہے، 3000 میل کا فاصلہ طے کر کے یہ دو قومیں آئی ہیں، اور جو تباہی مچائی ہے تاریخ انسانی میں، ایسی بربریت کی کوئی مثال۔ اور یہ ان کے اپنے ہسٹورینز لکھتے ہیں شرم کے بارے میں، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی گردنیں جھکی جا رہی ہیں لکھتے ہیں۔ اب آگے چلیں، یہ جو بغاوت ہوئی پوپ کے خلاف، اس میں نوٹ کیجئے تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے بغاوت کرنے والا ملک انگلستان تھا۔ اس نے اپنا چرچ علیحدہ بنایا، چرچ آف انگلینڈ، پوپ سے رشتہ منقطع۔ The first Protestant kingdom in Europe was England۔ اسی سے رشتہ جوڑی ویسٹ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، ان میں اولیت کا شرف کسے حاصل ہے؟ برطانیہ شریف کا۔ یہاں پر انہوں نے اب ایک بہت بڑا جو کارنامہ کیا، پوپ کی گرفت کب ہوئی یورپ پر سے؟ پروٹیسٹنٹ مذہب کا فروغ ہوا تو انہوں نے سود کی اجازت حاصل کی۔ جب تک پوپ کی حکومت تھی سود حرام تھا، نو ٹرانزیکشن، نہ انٹرسٹ نہ یوزلی، کچھ بھی نہیں۔ پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کر لی۔ اس کے بعد بڑے بڑے بینک بنا کر بیٹھ گئے، ہاؤس آف روتھشائلڈ، یہ ہاؤس آف گولڈ سمتھس، یہ عمران خان صاحب کے جو خطر جو تھے گولڈ سمتھ، یہ بینکرز، بڑی بڑی فیملیز۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ اب ریشہ دوانیاں، یورپ میں مختلف ملکوں کے درمیان جنگیں کروائیں سازشوں کے ذریعے سے۔ وہی کلما اوقدوا نارا للحرب، جنگ کے لیے آگ بھڑکا دینا تو ان کا پرانا مشغلہ تھا۔ جنگیں کرواتے تھے، پھر فرانس کے بادشاہ کو بھی قرض چاہیے اسلحہ کے لیے، انگلستان کے بادشاہ کو بھی قرض چاہیے، ہاؤس آف روتھشائلڈ کا ایک نمائندہ وہاں بیٹھا ہے، یہاں بیٹھا ہے، اور منہ مانگے شرح پر سود کے اوپر قرض دے رہے۔ ان کو سب کو جو ہے ان کے سارے مالی وسائل کھینچ لیے، دولت پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا چند 100 سالوں کے اندر کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں
اس سودی نظام کے ذریعے سے دولت پر ان کا قبضہ. علامہ اقبال 1905 سے 1908 تک رہے تھے، لیکن یہ کہ ان کی نگاہ تھی ایسی. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. اور انہوں نے دیکھا ہے کہ فرنگ کی رگے جہاں بن جائے یہود میں ہے. ابھی ہٹلر کا تو وجود بھی نہیں تھا، بعد میں ہٹلر کو محسوس ہو گیا نا واقعتاً ہمارا اصل دشمن یہ یہودی ہے جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، جو ہمارا خون چوس رہا ہے. آخر یوں ہی تو نہیں، دماغ اس کا ایسے تو خراب نہیں ہو گیا تھا. یہ قتل عام، یہ ہولوکاسٹ کس لیے؟ اس نے پہچان لیا اس لیے کہ وہ ویسٹ نہیں تھا، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ. اصل جادو جو چلا وہ پر چلا، اور برطانیہ ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ پشت پناہ، مددگار، حامی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوشش کی، یہ ترک خلفاء بیچارے، مرد بیمار تو بن چکا تھا یورپ کے اندر، زوال سے دوچار ہو چکی تھی ترکی خلافت. انہوں نے بھی محل بنائے تھے. آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. بڑے بڑے قرضے لے کر محل بنے تھے یہ، جو آج جا کر آپ استنبول میں دیکھ لیجئے، قرضوں کے اندر بندھے ہوئے. لیکن یہ کہ کم سے کم یہ ضرور کیا کہ بڑی سے بڑی رشوت انہیں یہودیوں نے پیش کی کہ کسی طرح ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے. لیکن دس گوز ٹو دیئر کریڈٹ، انہوں نے کہا نہیں، یہ معاہدہ جو عمر نے کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو میں نہیں بدل سکتا. تم جاؤ، جا کے زیارت کرو، تم وہاں آباد نہیں ہو سکتے، کیونکہ ترکی کے زیر زندگی تھا نا علاقہ. سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا پورا ویسٹ ایشیا، پورا ایسٹ یورپ، پورا شمالی افریقہ. 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ. 400 برس تک خلافت ان کے ہاں رہی ہے. انہوں نے نہیں مانا. نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے اس خلافت کے نظام کو ختم کرنے کی سازش شروع کی. اس سازش کا نتیجہ تھا، اس کو دیکھ کر بھانپ کر ہندوستان میں تحریک خلافت چلی ہے. بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت کو دے دو، ساتھ ہو تیرے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت کو دے دو. تحریک چلی، ابھی ختم نہیں ہوئی تھی خلافت، لیکن نظر آ گیا. بڑا پیارا واقعہ ایک صاحب نے سنایا ہے کہ جب شیخ الہند جو ہے اسیر تھے مالٹا میں، یہ 1915 سے 1920 تک رہے، تو وہاں جو تھا مالٹا کا جو کیمپ تھا جس میں کہ یہ اسیر تھے، اس کا کمانڈانٹ جو تھا انگریز، انہوں نے دیکھ لیا تھا یہ بہت فرشتہ خصلت انسان ہے، نورانی شکل ہے، تو وہ اچھا میل ملاپ تھا. ایک روز کہا حضرت شیخ الہند نے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ وہ تو ایک مردہ شے ہے، اس میں کوئی جان تو ہے نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے، پھر بھی آپ ہماری ایک نشانی ہے، اسے کیوں آپ جو ہے برباد کرنے پر تلے ہوئے؟ اس نے کہا اتنے بھولے نہ بنیے حضرت، ہمیں معلوم ہے اس نیم مردہ خلافت میں بھی طاقت اتنی ہے کہ اگر جہاد کا فتویٰ اس نے دے دیا تو انڈونیشیا سے موریتانیہ تک مسلمان کفن سر سے باندھ کے نکل آئے گا، یہ ہمیں معلوم ہے. لہذا ہم نے ختم کرنا ہی کرنا. اور ختم کس سے کرایا؟ ایک فری میسن مصطفیٰ کمال پاشا. چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. عیاری کس کی تھی؟ یہود اور ان کے اعلی کار برطانیہ. ابھی خلافت ختم بھی نہیں ہوئی تھی، برطانیہ کے ذریعے سے 1917 میں بالفور ڈکلریشن کے ذریعے سے حق حاصل کر لیا کہ ہاں جا کر یہ آباد بھی ہو سکتے ہیں. چونکہ دوسری جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی، خلافت نام کی تھی، سلطنت تو ختم ہوئی، ترکی رہ گیا تھا صرف. اور جنرل ایلنبی کی فوجیں داخل ہو چکی تھی یروشلم میں. یروشلم پر قبضہ برطانیہ کا ہو چکا تھا، اور قبضہ دلوانے والے برطانیہ کو ہمارے ہندوستان کے مسلمان فوجی بھی تھے. اربوں نے بغاوت کی ترکوں کے خلاف، اور انگریزوں کی فوج میں ہمارے ہندوستان کے مسلمان سپاہی بھی تھے. بہرحال اب چونکہ ان کے پاس آ گیا، برطانیہ نے اعلان کر دیا، بالفور ان کا وزیر خارجہ، Jews have a right to settle in Palestine، تو جائیں آباد ہو سکتے. یہ 1917 کا اعلان ہے.
اس کے بعد جو کچھ انہوں نے طریقے برتے ہیں اس میں دھن دھوس دھاندلی دھوکہ ہر چیز. مثلا دھن گئے جناب یہ آپ مکان بیچیں گے, اچھا جی لے لیجیے, آپ کیا مانتے ہیں 10 لاکھ, میں 11 لاکھ دیتا ہوں لیکن کل ہی نکل جائے. پیسے کی کمی تھی, پورا یورپ کا سرمایہ ان کے پاس, بینکرز کے پاس. زائنسٹ موومنٹ اصل میں بینکرز کی موومنٹ تھی. 1897 میں جمع ہو کر انہوں نے جو پروٹوکول بنائے تھے وہ کون تھے؟ سب کے سب بینکرز تھے. دولت کی کمی نہیں تھی. تم 10 کی بجائے 11 لوگ نکل گئے. یہ کھیت بیچتے ہو کتنے کا؟ بھائی 12 کا, ہم 13 دیتے ہیں, جلدی سے نکل. یہ بھی کیا, دھن کے ذریعے سے ڈسپلیس کیا, جہاں زور چلا نکال دیا. اور اس کے بعد پھر جب سن 48 میں اسرائیلی ریاست قائم ہو گئی, اب اسرائیلی جو ہے عدالتوں میں استغاثے دائر کرنے شروع ہوئے. فلاں مکان میرے پڑانے پکڑ دادا کا تھا 2000 سال پہلے, اس کے اوپر یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے, یہ میرے پاس دستاویزات ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ نکل جائیں, یہ مکان ان کا ہے. اس طریقے سے انہوں نے بے دخل کیا فلسطینی اور خود وہاں پر قدم جما کر مدتی سے بیٹھ گئے. یہ ہے کہ جو مغربی اقوام نے کیا ہے, اس میں سیکنڈ جو ہے رول پلے کیا ہے امریکہ نے. ویسٹ جو ہے اس کا نمبر 2 امریکہ تھا, اب نمبر 1 امریکہ ہے. اب برطانیہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن سب سے بڑا وکیل جو ہے وہ وہی ہے اب بھی. لیکن ظاہر بات ہے کہ ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کا امام اس وقت جو ہے وہ برطانیہ یو ایس. 1948 میں یہ قائم ہوا, اور یہاں پہ نوٹ کیجئے پاکستان 47 میں قائم ہوا ہے, اور تقریباً 9 مہینے ہیں درمیان میں. اگست 47 اور مئی یا جون 48. اس کا کیا مطلب ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا. پہلی جنگ ہوئی 48 میں, عربوں نے بغاوت کی اور عرب جیت رہے تھے. اچانک پتہ نہیں کیوں عربوں نے جنگ بند کر دی. یہ بالکل یوں سمجھیے کہ پیرلل واقعات ہے. کشمیر میں ہم جیت رہے تھے, بھاگ کر نہرو پہنچ گیا یونائٹڈ نیشنز کے اندر, جنگ بند ہو گئی, ختم ہوا. اس میں کچھ اپنوں کی غلطی بھی تھی, کچھ قبائلیوں نے وہاں جا کر سری نگر ایئرپورٹ تک پہنچ گئے تھے, بجائے اس پر قبضہ مکمل کرنے کے لوٹ مار میں لگ گئے. اپنوں کی غلطی نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود پڑنا بھاری تھا. اور اگر سری نگر ایئرپورٹ پر قبضہ ہو گیا ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بھارت بھی اپنی فوجیں اتار سکا. زمینی راستہ تھا ہی نہیں. وہی وہاں ہوا ہے بڑے ہی عجیب طریقے پر. عرب جیت رہے تھے, اسرائیل جو ہے شکست کھا رہے تھے, عربوں نے صلح کر دی. کچھ مہینوں کے بعد عربوں نے دوبارہ جنگ کی. اتنے عرصے میں یہ اسرائیلی یہ سب جو ہے جتنے دہشت گرد ہیں اسرائیل, یہ اس دور کے لوگ ہیں. وہ چاہے مینیجم بیگن تھا یا کوئی اور, یہ سب کے سب اس دور کے ٹیررسٹ. اب انہوں نے ڈٹ کر جو مقابلہ کیا, عربوں کو شکست دی بڑی سخت. سن 48 میں عربوں کو شکست ہو گئی. سن 67 میں روس کے سکھانے پڑھانے پر جمال عبد الناصر نے حملہ کیا, بلاکیٹ کر دیا ایلات کا بندرگاہ کا. 6 دن کی جنگ کے اندر اسرائیلیوں نے روس سے پورا سیرہ سینا لے لیا, اسرائیل شام سے گولان ہائٹس لے لیے, اردن سے یہ پورا مغربی کنارہ جو یہ اردن کا حصہ ہے, اور مشرقی یروشلم اردن کے پاس تھا, اس پر بھی قبضہ کر لیا. 1967 کی جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ یروشلم پورا کا پورا یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا, جو 1948 میں آدھا کر دیا گیا تھا. ویسٹرن یروشلم یہ یہودیوں کے پاس, ایسٹرن یروشلم مسلمانوں کے پاس, اور مشرقی یروشلم ہی میں مسجد اقصی ہے اور قبۃ الصخرہ ہے, وہ مسلمانوں کی تحویل میں تھی. اردن کا قبضہ مسلمانوں کی تحویل, لیکن اب 67 میں پورا یروشلم ان کے قبضے میں آ گیا. پھر بہرحال مصر نے ایک کوشش کی بدلہ لینے کی سن 73 کی جنگ میں, اور اس میں کوئی شک نہیں بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا. رمضان وار آف 1973 بارلیو لائن کراس کر لی, جسے وہ سمجھتے تھے کہ کوئی طاقت دنیا کی ہمارے اس دفاعی جو ہے لائن اس کو کراس کر نہیں سکتی. لیکن پھر جب امریکہ اپنی پوری طاقت لے کر میدان میں آ گیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ مصر کی حیثیت امریکہ کے مقابلے میں کچھ نہیں.
یہ ہے میں نے جو مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب جو اصل مسئلہ ہے سمجھ، یہ سین کیا ہے، منظر کیا ہے۔ یہ پہلو وہ ہیں بہت سے کہ جو شاید بہت سے حضرات کے نگاہوں میں نہ ہو، باقی تو یہ تاریخ کے واقعات ہیں، اکثر لوگوں کے علم میں۔ یہودیوں میں بھی ایک بڑی شدید اندرونی کشاکش ہے، جیسے مسلمانوں میں کچھ مسلمان وہ ہیں جو نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، دین سے انہیں تعلق ہے، کچھ وہ ہیں جو نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ، نام تو ان کے ہیں محمد حسین ہے، غلام علی ہے تو صحیح، سیکولر ذہن ہے، مادی پرستی ہے، کچھ نہیں ہے کہ نہیں، ایسا ہی ان کے ہاں۔ اصل یہودی جو ہے، عملی یہودی، اس کی شکل آپ نے اگر کبھی دیکھی ہو، اس کے سر کے اوپر اونچا ہیٹ ہوتا ہے کالا، ان کی زلفیں لمبی لمبی ہوتی ہیں، خاص طور پر یہ جو ہے گلپٹی کے بعد یہ قلمے جو ہیں، یہ تو لا کے چھلے بنا کر بڑا خوبصورت سا جو ہے وہ ہار بناتے ہیں، لمبا کالا کوٹ پہنا ہوتا ہے، لمبی داڑھی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی مصر میں جس کی لمبی داڑھی ہوتی تھی، اب کچھ حالات شاید بدل گئے، وہ سمجھتے تھے یہ یہودی ہے، لمبی داڑھی یہودی رکھتا تھا، مسلمان نہیں۔ مسلمان تو عرب صرف ٹوکن داڑھی رکھتے ہیں یا شیو کرتے ہیں، یا سعودیوں کی طرح صرف کوئی نشان چھوڑتے ہیں، اللہ اللہ خیر سے۔ لمبی داڑھی شعار جو ہے یہودیوں کا۔ ایک انتہا پر تو یہ ہے، دوسری انتہا پر وہ جنہیں کسی شے سے غرض نہیں، شراب بھی پیتے ہیں، سب کچھ ہے، سور بھی کھاتے ہیں یہودی، بینکرز ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، سب کچھ ہیں، وہ زیادہ تر جو ہے سیکولر ہیں۔ کچھ بیچ بیچ میں بھی ہے، جیسے یہ ایریل شیرون ہے، ویسے شیوڈ ہے، داڑھی تو نہیں ہے اس کے، لیکن سر پہ وہ ضرور وہ جو ہے اس کی جو ٹوپی سی آپ کو رکھی نظر آ جائے۔ یہ ہے درمیانی یہودی ہونے کا نشان کہ ایک شعار انہوں نے اپنا جو ہے برقرار رکھا ہوا، وہ ایک ٹوپی چپکی ہوئی سے ہوتی ہے، وہ ٹوپی کیا ہوتی ہے پتہ نہیں، کیسے چکی رہتی ہے مجھے نہیں معلوم۔ یہ جو کشمکش ہے اس میں، جو زیادہ رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کی کہہ لیجیے، سیکولر اور مذہبی لوگوں کی کشمکش ہے، ان کے درمیان ایک کشاکش جو ہے اس کو سمجھ لیجیے کہ وہ کیا ہے۔ ایک چیز تو ان دونوں کے درمیان قدر مشترک ہے، پوری دنیا کی مالیات پر ہم تسلط کریں گے، قبضہ کریں گے، ڈومینیٹ کریں گے، لوگوں کو ہم بنا کر رکھ دیں گے حیوان، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں گی، انہی کا راج ہوگا، انہی کی حکومتیں ہوں گی، انڈسٹری انہی کے ہاتھ میں ہوگی، لوگ یا مزدوروں کی حیثیت سے کام کریں گے یا تھوڑے سے مینیجرز ان میں سے بھی ہم لے کر کچھ تنخواہیں ان کو بھی دے دیں گے، باقی سود کے ذریعے سے ملائی ہم کھینچتے رہیں گے، مکھن ہمارے پاس آتا رہے گا۔ ورلڈ ڈومینیشن، اکنامک ڈومینیشن، یہ تو دونوں کے نزدیک متفق ہے، سیکولر بھی چاہتے ہیں اور جو مذہبی یہودی وہ بھی چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اختلاف ہے، مذہبی یہودی یہ کہتا ہے ہمیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اور گریٹر اسرائیل وہ سارے علاقے ہیں جو ان کی تاریخ میں اسرائیل سلطنت کا حصہ رہے۔ حضرت یوسف کے زمانے میں یہودی جا کر آباد ہوئے مصر میں، جو ڈیلٹا کا علاقہ ہے، زرخیز ترین علاقہ ہے، جوشن کا علاقہ، وہ کہتے ہیں وہ ہمارا ہے، کئی سو برس ہمارے ہیں، سرائے سینا ہمارا ہے، اس میں کوہ طور ہے جس میں حضرت موسیٰ کا ہم کلام ہوئے اللہ سے، تورات ملی، اس میں 40 برس تک ہم بھٹکتے پھرے ہیں، صحرائے تی ہے یہ یتیہون فی الارض 40 سنہ، پھر فلسطین تو خیر ہماری جدی پشتی جائیداد ہے، جاگیر ہے، پھر یہ عرب جو ہے یہ بھی مدینہ تک ہمارا ہے، مدینہ سمیت، ہمارے قبیلے وہاں تھے جہاں سے نکالا مسلمانوں، پورا عراق ہمارا ہے، پورا شام ہمارا ہے، اور ترکی کا بھی ایک علاقہ ہے ابتدائی مشرقی جنوبی، وہ بھی ہمارا ہے۔ یہ ہے گریٹر اسرائیل، یہ ہم نے بنایا۔ جبکہ جو سیکولر ذہن کے لوگ کہتے ہیں کیا کرو گے اس کو بنا کے، اس میں جو عرب ہیں وہ تم سے لڑتے رہیں گے، تم انہیں مارو گے وہ تمہیں ماریں گے، اگر تم 10 مارو گے تو ایک تو وہ بھی ماریں گے نا تمہارا، ٹھیک ہے، فائدہ کیا ہے؟ اس کی بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ عرب اور اسرائیل مل کر، کزنز ہیں نا آپس میں، آپ کو معلوم ہے بل کلنٹن نے یہ الفاظ کہے تھے جب اسحاق ریبن سے معانقہ کرایا تھا شاہ حسین مرحوم کا، تو کیا کہا؟ یو آر کزنز، حضرت ابراہیم کے 2 بیٹوں سے نسل ہے نا، حضرت اسماعیل سے عرب ہے، حضور ہے، اور حضرت اسحاق سے یہ بنی اسرائیل کزنز ہے، یو آر کزنز۔
تو ہم کزنز مل کر ایک اکنامک یونٹ بناتے ہیں، جیسے ایشیا پیسیفک ایک یونٹ بن گیا ہے، آسیان ایک یونٹ بن گیا ہے، وغیرہ وغیرہ، پورا یورپ ایک یونٹ بن گیا ہے، ایک کرنسی بن گئی ہے۔ ہم اس پورے علاقے کو ایک اکنامک یونٹ بناتے ہیں، پیسہ اربوں کا ہوگا، ان کے پاس بہت دولت ہے، تیل ان کا ہوگا، بہت تیل ہے ان کے پاس، مزدور ان کے ہوں گے، بڑی تعداد ہے، مینجمنٹ ہماری ہوگی، ٹیکنیکل نو ہاؤ ہمارا ہوگا، سائنسدان ہم ہوں گے، ملائی ہم کھاتے رہیں گے، چھاچھ ان کو دیتے رہیں گے۔ تو ہمیں آم کھانے ہیں، پیڑ گرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خام خواہ ان کی دشمنی بول لیں، زیادہ دشمنی بڑھائیں، یہ اس چھوٹے سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، ہم گریٹر اسرائیل کو کیسے تسلیم کر لیں گے؟ یہ لہذا اس خیال کو دل سے نکالیں۔ یہ اختلاف ہو گیا نمبر 1، بہت بڑا اختلاف۔ لیکن نمبر 2، اس اختلاف میں اتفاق یہ پیدا کیا گیا، یہاں ایک بات ہم آپ کی مانتے ہیں، ہم کسی بھی پیس پروسیس میں جروشلم نہیں دیں گے ان کو، یہ انڈیوائیڈڈ دارالخلافہ رہے گا اسرائیل۔ اور نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرا کر تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے۔ یہ مذہبی یہودیوں کو اتنی رشوت اگر وہ نہ دیں تو وہ ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہی نہیں کر سکتے۔ یہ پورا پس منظر سمجھ لیجیے، اصل میں بٹوین دی لائنز سمجھے بغیر یہ خبریں جو آپ پڑھتے ہیں۔ ادھر امریکہ کا معاملہ کیا ہے؟ ایک طرف وہ پشت پناہ ہے، حمایتی ہے، پروٹیکٹر ہے، محافظ ہے اسرائیل کا۔ اسرائیل امریکہ ہی کی آؤٹ پوسٹ سمجھ لیجیے، اسی کی ایک ریاست سمجھ لیجیے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنے جو دنیاوی عالمی مصلحتیں ہیں، اتنی بڑی قوم عرب کی جو ہے اسے بھی دشمن تو نہیں بنانا چاہتا، ان میں بھی ماڈریٹس کو چاہتا ہے کہ رہے ماڈریٹس ہیں جو ہماری جیب میں ہے، حسنی مبارک ہو، شافعات ہو، جو ہماری جیب میں ہے، ورنہ یہ کہ وہاں پر اگر زیادہ ریڈیکل لوگ آ گئے تو ہمارا ویسے ہی بیڑا غرق ہوگا۔ لہذا وہ جبر کرتے رہے ان پر کہ صلح کرو کوئی نہ کوئی۔ یہ صلح کے لیے دباؤ امریکہ کا ہے، اسرائیل نہیں چاہتا صلح، دباؤ ہے امریکہ کا۔ اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، خلیج کی جنگ ختم ہوئی، بش، یہ باپ اس کا جو اب ہے بش، اس کا بڑا بش سینئر، اس کی پاپولیرٹی ریشو جو ہے 89% تھی اس وقت امریکہ کے اندر، اس نے اتنی بڑی جنگ فتح کی تھی اور چند امریکی مرے صرف، لیکن اس نے ایک موقف اختیار کیا یہود کے خلاف۔ $10 بلین منظور ہو چکے تھے، اسرائیل کو دیے جانے تھے نئے سیٹلمنٹس بنانے کے لیے اسرائیل۔ اس نے کہا یہ رقم میں ایشو نہیں کروں گا جب تک پیس پروسیس شروع نہیں کرتے۔ یہ دباؤ تھا جس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے $10 بلین کے لیے، لیکن اس کا بدلہ یہ چکایا کہ الیکشن میں ہرا دیا اسے۔ حالانکہ وہ ہیرو، فاتح، خلیج کی جنگ کا فاتح، 89% ریٹنگ، الیکشن میں 0۔ دباؤ تھا۔ اسی طرح بل کلنٹن کا دباؤ رہا، کسی طرح صلح کرو، کسی طرح صلح کرو، کسی طرح صلح کرو۔ اور اس معاملے میں میں یہ تسلیم کرتا ہوں، اس معاملے میں اس نے واقعتاً ایڑی چوٹی کا دور لگایا، اور یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ اس کے دباؤ میں آ کر ایہود باراک جہاں تک چلا گیا تھا اب کوئی نہیں جا سکتا، وہ آفر نہیں دے مل سکتی اب دوبارہ فلسطینی۔ یہ بھی میں بھول گیا آپ کو بتانا، یہ جو پروسیس شروع ہوا ہے جس کا نام تھا لینڈ فار پیس، اصول کیا دیا تھا امریکہ نے کہ دیکھو اسرائیلیوں، یہودیوں، تم نے سن 67 میں جو زمینیں ان سے چھینی تھی، جو علاقے، یہ ان کو واپس کر دو اور ان سے صلح کر لو، یہ سب تمہیں ریکگنائز کر لیں گے، جنگ ختم ہو جائے گا۔ صحرائے سینا دے دو، مصر تم سے صلح کر لے گا، وہ ہو گیا۔ انور سادات نے صلح کر لی، ریکگنائز کر لیا، صحرائے سینا واپس آ گیا۔ عربوں نے اسے اپنی فولڈ سے نکال دیا، عرب لیگ سے نکال دیا۔ شام بھی تیار رہا ہے لیکن پورا گولان ہائٹ مانگتا ہے وہ، ابھی جو پچھلے دنوں کلنٹن کے آخری دور میں گفتگو ہوئی تھی، اس نے کہا جتنا تم نے ہم سے علاقہ چھینا تھا سارا واپس کرو تو ہم کر لیں گے ریکگنائز۔ اس میں سے کچھ ایسا اسٹریٹجک امپورٹنس کا علاقہ ہے وہ یہودی کسی طور پر دینے کو تیار نہیں، لہذا صلح نہیں ہو سکتی۔
شرق اردن سے جو علاقہ لیا تھا وہ ٹھیک ہے، وہ رکھو، اس کے اندر فلسطینی ریاست بنا دو، یہ علاقہ جو ہے فلسطینیوں کی میجورٹی ہے اس میں، تو اس کو فلسطینی ریاست بنا لو، ایک ریاست مدن ریاست ہو جائے گی، اسرائیل ریاست، فلسطینی ریاست۔ یہ ہیں تین مین پوائنٹس۔ چوتھی بات پہ آ کر روک دیتے تھے کہ یہ پھر بعد میں سوچیں گے یروشلم کا مستقبل کیا ہوگا، یہ موسٹ سینسٹیو ایشو جو ہے یہ بعد میں سوچیں گے۔ اب جب یہ پیس ٹاک شروع ہوئے تو یاد ہے اسحاق ریبین تھا، اسے کس نے قتل کیا؟ یہودی نوجوان۔ یہ تم کیسے دے رہا ہو زمینیں؟ ہمیں تو اور لینی ہے، تم نے سینا واپس کر دیا، ہمیں تو جشن کا پورا علاقہ لینا ہے، مصر کا سارا فرٹائل ایریا جو ہے وہ لینا ہے اس سے، تم گولان ہائٹس دے رہے ہمیں پورا شام لینا ہے، لہذا تم کیسے کر رہے ہو؟ لینڈ فار پیس، پیس اور نو پیس، نو لینڈ، زمین ہم واپس نہیں کریں، ہمیں تو اور لینا ہے۔ کس نے قتل کیا؟ یہودی نے، فلسطینی نے تو قتل نہیں کیا۔ احود باراک کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ یہاں تک چلا گیا تھا کہ اسرائیلی ریاست بھی ہم فلسطینی ریاست بھی مان لیں گے، یروشلم بھی مشرقی یروشلم دے دیں گے، تمہارا اقتدار ہوگا اس میں۔ البتہ یہ جو احاطہ ہے جس میں جنوب میں مسجد اقصی ہے اور ذرا شمال کی طرف ہے قبۃ الصخرہ، قبۃ الصخرہ آپ جانتے ہیں، جب بھی ٹیلی ویژن پر یروشلم سے کوئی خبر آ رہی ہے تو پیچھے وہ بڑا سا مینار، وہ گنبد نظر آتا ہے سنہرا، یہ وہ جگہ ہے چٹان، ٹیمپل ماؤنٹ، یہ پہاڑی تھی پہلے، جیسے کوہ صفا کوہ مروہ، آپ کیا رہ گئے، کبھی پہاڑیاں تھی، کوہ صفا کے اوپر چڑھ کر حضور نے نعرہ لگایا تھا ما صباحا، اب کیا ہے وہ کوہ صفا بچا، وہ تو ایک چھوٹی سی علامت ہے، کوئی پہاڑیاں سے دکھائی دیتی ہے، اس کے اوپر بھی گنبد ہے۔ اسی طرح ٹیمپل ماؤنٹ ہے وہ جہاں پر کہ ہیکل سلیمانی تھا، اور وہ گرا دیا تھا رومیوں نے، مسلمانوں نے تو نہیں گرایا، لیکن پھر حضور کو معراج وہاں سے ہوا تو عبد الملک بن مروان نے وہاں پر یہ بہت بڑا گنبد بنا دیا، یہ قبۃ الصخرہ ہے، وہ مسجد اقصی نہیں ہے، مسجد اقصی اس کے علاوہ وہ جنوبی علاقے ایک ریکٹینگولر احاطہ ہے بہت بڑا، جس کے جنوبی علاقے کے اندر مسجد اقصی ہے، اور یہ اس کے شمالی حصے۔ احود باراک نے یہاں تک آفر کر دی تھی کہ مسجد اقصی تو اپنے پاس رکھ لو، لیکن یہ ٹیمپل جو ہے، یہ ٹیمپل ماؤنٹ، یہ قبۃ الصخرہ، یہ ہماری کمٹمنٹ ہے مذہبی یہودیوں کے ساتھ کہ ہم یہاں پر جو ہے ٹیمپل بنائیں گے، تھرڈ ٹیمپل، ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر یہاں ہوگی۔ لیکن ظاہر بات ہے فلسطینی کیسے مان لیں، مسلمان کیسے مان لیں؟ یہ ہے وہ چیز کہ جس کی وجہ سے وہ سارا معاملہ ناکام ہوا۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ اگر فلسطینی مان بھی لیتے تبھی یہودی جو ہیں جس طریقے سے اسحاق ریبین کو اس نے قتل کر دیا تھا، تو یہ اس کو بھی، احود باراک کو بھی قتل کر دیتے، اور وہ کسی صورت تسلیم نہ کرتے کہ یہ یروشلم جو ہے یہ ان ڈیوائیڈڈ سٹی نہ رہے، بلکہ ڈویژن ہو جائے اس کی، اور صرف مغربی حصہ ہمارے پاس رہ جائے اور مشرقی جو ہے عربوں کے پاس کبھی تسلیم نہ کرے، مر جائیں۔ اب دیکھیے اس وقت شکل کیا ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ اب جو مذہبی یہودی ہیں ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اور اب ایک مڈ وے آدمی اس وقت وہاں پر آ گیا ہے، ٹوپی والا، اگرچہ وہ پریکٹسنگ یہودی اس طرح کا نہیں ہے، داڑھی والا نہیں ہے، زلفوں والا نہیں ہے وہی کوٹ پینٹ والا، لیکن یہ کہ اوپر رکھتا ہے ٹوپی، ایریل شرون، اور انتہائی سفاک، جس نے کہ فلسطینیوں کے 2 کیمپ ایسے اڑائے تھے جیسے کہ چیونٹیوں کیا ہو لشکر اور ان کو پاؤں تلے رون دیا جائے، اس طریقے سے ختم کیا، بہت بڑا قاتل، مرڈر، وہ وزیر اعظم، اور اب جو ہے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ اب ان کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں 3 بڑے بڑے قدم اٹھانے ہیں۔ نمبر 1، فلسطینیوں کا خاتمہ، ایتھنک کلینزنگ۔ اگر یہ فلسطینی رہتے ہیں یہاں پر تو اگر 10 ہم ان کے ماریں گے تو 2-3 یہ ہمارے مار دیں گے، تو اسرائیلی کی جان تو بہت قیمتی ہے، یہ تو خیر 1000 بھی مر جائے تو کوئی بات نہیں، یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، جینٹائلز ہیں، گوئنز ہیں، یہودی وہ مر جائے، لہذا ان کا ٹنٹا مکاؤ، اب ان کو ختم کرو۔ وہ اشتہار شاید آپ کی نظروں میں گزرا ہوگا جس میں میں نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ بوسنیا کی ایتھنک کلینزنگ جو ہے ماند پڑ جائے گی،
اور جو کچھ ایتھنک کلینزنگ ہوئی تھی 500 برس قبل ہسپانیہ میں، اس کا نقشہ آپ دیکھیں گے دنیا میں۔ اس وقت کیا ہوا تھا؟ عربوں کو، مسلمانوں کو یا جلا دو، قتل کر دو، یا جہازوں میں ان کو ڈمپ کر دے اور لے جا کر شمالی افریقہ کے ساحل کے اوپر اتار دو، ڈمپ کر دو۔ ایک بچہ بھی نہیں رہنے دیا تھا ہسپانیہ میں۔ 1492 میں سقوط غرناطہ ہوا ہے، اور اس کے بعد 10 سال کے اندر اندر ایک ایک بچہ مسلمانوں کا ختم کیا۔ یہ ہے فیصلہ ان کا۔ اب بہت بڑا قدم وہ اٹھانے پر مجبور ہے۔ کب تک آپ کریں گے؟ ہمارے لوگ مارتے ہیں، 16 نوجوان ہمارے مار دیے، لیکن آج گھر تھا اس میں ایک چلا گیا فلسطینی، بم اپنے جسم سے باندھ کر وہاں اڑا دیا، خود بھی اڑ گیا، 16 ان کے نوجوان ہو گئے۔ لہذا یہ چیز ان کے لیے ناقابل برداشت ہے، ان کے صبر کا پیمانہ اب لمبے ہو۔ نمبر 2، انہیں بہرحال اب یہ کرنا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو گرائیں، قبۃ الصخرہ کو گرائیں اور ٹیمپل بنائیں۔ یہ انتفاضہ جو اب شروع ہوا 1 سال پہلے سے، یہ شیرون نے دورہ کیا تھا، مسجد اقصیٰ میں گیا تھا، اور اس نے 3rd ٹیمپل کی تعمیر کے لیے ایک پتھر جو ہے بنیاد کا پتھر رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، جس پر فلسطینی نوجوان اٹھے، وہ اینٹیں لے کر، روڑے لے کر، اور اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کتنے مارے جا چکے ہیں فلسطینی، لیکن کچھ نہ کچھ یہودی بھی مرے، اسرائیلی بھی مرے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اب ان کا صبر کا پیمانہ لگ رہا ہے۔ انف از انف۔ اب ہم اس معاملے کو ایک دفعہ جو ہے فائنلی ختم کر دیں اور اب بنائیں گے۔ لہذا اب جو ہے کئی ٹن وزن کے وہ جو پتھر تیار ہو کر آ کے رکھ دیے گئے ہیں کہ یہاں یہ بنیاد پڑنی ہے، اس کے اندر یہ پتھر لگے۔ بلکہ ایک لطیفہ بھی مجھے یاد آیا ہے، یہ کوئی 20 سال پرانی بات ہے۔ اس قبۃ الصخرہ کی مرمت ہوئی تھی، تو اس کے اوپر جو یہ سونے کی پتھری چڑھی ہوئی ہے، یہ شاہ حسین اردن والے جو ہے، ظاہر بات ہے تھا بھی انہی کے تسلط میں، یہ انہی کی تولیت میں تھا، سن سے پہلے، اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے پتہ نہیں 30 من تھا یا 30 ٹن تھا سونا جو ڈونیٹ کیا تھا اس کے اوپر یہ پتھری چڑھانے کے لیے، جو بہت بڑا گنبد نظر آتا ہے، پورے کے پورے ماحول کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ اس وقت یہودی اخباروں نے لکھا تھا، بہت اچھا ہے، یہ سونا ہمارے کام آئے گا جب ہم اپنا ہیکل تعمیر کریں گے۔ کہاں جائے گا سونا؟ سونا یہی رہے گا، جب ہم گرائیں گے ہمیں وہ سونا مل جائے گا۔ اب وہ اس پر آ گیا، مزید دیر نہیں کر سکتے۔ تو آپ نوٹ کیجئے، نمبر 1، ethnic cleansing of Palestinians in Israel. Number 2, demolition of the Aqsa mosques and the Qubbat al-Sakhra. Number 3, امریکہ کو الٹیمیٹم، تم اب اپنے ٹانگ درمیان میں مت اڑاؤ، اور اس کے لیے دھمکی، اگر تم نے ہمارے معاملے میں رکاوٹ ڈالی تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ نیتن یاہو نے یہ کہا تھا، میں واشنگٹن میں آگ لگا دوں گا۔ یہ انہوں نے امریکہ میں عظیم ترین دہشت گردی کر کے امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کو، انتظامیہ کو یہ دھمکی دے دی ہے کہ باز آ جاؤ۔ چنانچہ میں یہ بات کہہ کے پرسوں جمعے میں اپنی مسجد سے، مسجد دارالسلام سے نکلا، شام کو، اسی شام کو میں نے ایریل شیرون کی تقریر سن لی ٹی وی پر۔ It is not acceptable. Don't appease the Arabs at our expense. We are not going to become Czechoslovakia. We have to depend on ourselves only and rely on ourselves only. کیا مطلب ہے اس کا؟ کس کو سنا رہا ہے؟ امریکہ بہادر، ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، ہم تمہارے ٹکڑے اڑا دیں گے، تیسرے کر دیں گے تمہارے، تم بیچ میں آؤ تو صحیح اب، اور دیکھ لو یہ نشانیاں تمہیں دکھا دیتا ہے۔ مجھے 100% یقین ہے یہ پورا ہسٹوریکل پروسیس، اور جس جگہ یہ پہنچ گیا ہے، جس کریٹیکل پوائنٹ تک یہ پہنچ چکا ہے، یہ جو بھی حملہ ہوا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اور پینٹاگون پر، یہ اسرائیل کا کام ہے۔ اسرائیل سے کم تر کسی ادارے کے لیے ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ اسرائیل کے ایجنٹ امریکہ کے پورے نظام کے اندر جو ہے گھسے ہوئے موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ جیسے سرطان کا پھوڑا ہوتا ہے پورے جسم میں وہ اپنی جڑیں جما لیتا ہے، ایسا ہے۔ پوری ایڈمنسٹریشن، پوری اکانومی، تمام ذرائع ابلاغ
प्रिंटेड मैटर हो या ये कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब उनके कब्जे में। डिफेंस का सारा मामला उनके कब्जे में है। कोई और ताकत ये कर ही नहीं सकती। अमेरिका, उसके सिक्योरिटी के मामला तह दर तह, दायरा अंदर दायरा, इस दायरे तक 100 मील तक कोई जहाज आ जाएगा अगर कहीं जो कि अनआइडेंटिफाई हो तो ये हो जाएगा, उससे आगे आगे तो ये हो जाएगा, उससे आगे वो आ रहा है, चला रहा है। पेंटागन पर आ गया और 1 घंटे बाद आया है। पहली स्ट्राइक जो हुई है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उसके 1 घंटे के बाद पेंटागन पर आ गया। पेंटागन वो तो यूं समझिए उनकी ममलकत का हसास तरीन दिफा का मरकज, और उसका 1/3 हिस्सा जला के राख कर दिया। उन्होंने ये धमकी दी है, लेकिन इससे इनके पेश नजर मकासद क्या थे? इस दहशतगर्दी के 3 मकासद। फौरन इसका रुख मोड़ देना उसामा और उसकी अलकायदा की तरफ। अमेरिका गुस्से में लाल भभूका होकर फौरन इकदाम करे, और एक तरफ तो उसामा और उनके साथ तालिबान का टंटा मुकाबला, और दूसरी तरफ चूंकि पाकिस्तान एलाई है और पाकिस्तान के अवाम जो है वो तालिबान के हमदर्द है, वो अगर उठे तो उनका भी बेड़ा गर्क। एक तीर से 2 शिकार तो इधर हो जाए, जो मुस्तकबिल में उन्हें खतरा है। 1967 की जंग के बाद जबकि इन्होंने फतह का जश्न मनाया था यहूदियों ने, तो इन्होंने पेरिस में जो एक जश्न मनाया है, वहां बिन गौरियन की तकरीर ये थी, हमें किसी अरब मुल्क से कोई खतरा नहीं, कोई अंदेशा नहीं, हमें अंदेशा अगर है तो सिर्फ पाकिस्तान है। यह है वो बात जो मैंने कही थी। नुक्ता क्या है? ये साइमल्टेनियसली क्यों वजूद में आए हैं ये 2 मुल्क? मशीयत इस्लामी में पाकिस्तान का रोल ये है। हदीस में आता है, मा अंज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला अंज़ल लहू दवान। अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी जिसका कि तोड़ और दवा पैदा नहीं की। इसराइल का तोड़ पहले पैदा किया। जैसे बच्चे की विलादत बाद में होती है, मां की छातियों में दूध पहले पैदा हो जाता है। ये अल्लाह की फितरत है, अल्लाह का तरीका है। खतरा उन्हें है तो हमसे है। अगर कोई खतर मुझको तो उस उम्मत से, उसकी खाकिस्तर में है अब तक शरारे आरज़ू। यहां के अवाम, हुकूमत तो ठीक है हमारी जेब में आ गई, अवाम के अंदर है, ये भड़क सकती है चिंगारी। यही वजह है बार बार उनका कि हम ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहते पाकिस्तान पर। हमारा बहुत बड़ा एलाई है, हम बहुत पैसे भी दे देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, लेकिन हम ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहते, डिस्टेबलाइज ना हो जाए, यहाँ के अवाम कहीं खड़े ना हो जाए। लिहाजा हमला यहां से नहीं, वो उज़्बेकिस्तान से कराने की बातें हो रही है। अंदर खाने पूरी सपोर्ट है, लेकिन ये कम से कम जाहिर नहीं होने देंगे कि क्या कुछ हो रहा है, ताकि यहां के अवाम के अंदर वो चिंगारी जो है इस बारूद के अंदर पड़ गई तो ये सारा डिस्टेबलाइज हो जाए। लेकिन डिस्टेबलाइज होने में यहां इसका खतरा है कि परवेज मुशर्रफ की हुकूमत खत्म हो जाए, वहां इसका भी खतरा है कि पाकिस्तान खत्म हो जाए। डिस्टेबलाइज होने का मतलब क्या है? भारत को वॉकओवर दे सकते, जाओ घुस जाओ, पुलिस एक्शन करो, यहां अब अमन नहीं रहा है, हम अमन कायम करने जा रहे हैं, या यूनाइटेड नेशंस की फौज KFOR आ जाए यहां पर अमन कायम करने के लिए, और हमारी जो एटमी सलाहियत है वो तो वैसे ही बर्बाद होगी। एक चीज तो उनके पेश नजर ये थी, इसमें तो अल्लाह ताला ने कुछ थोड़ी सी आफियत पैदा कर दी है। उनका ख्याल था कि गुस्से में आग बबूका होकर अमेरिका जो है भूखे शेर की तरह टूट पड़ेगा, लेकिन वहां वो अपने बाप की तरह कोलिशन बनाने की फिक्र हो गई उसे। कोलिशन बनते बनते तो वक्त लगता है, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बसती है। दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बसते। कोलिशन बनाते बनाते नेटो भी फुदकने लगा था कि हमारे पास इन्होंने कुछ सबूत दिए ही नहीं अभी तक। कोई किसी ने कुछ और कहा, सऊदी अरब ने भी कह दिया हमारे अड्डों से आप जहाज उड़ाकर हमला नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। इस चक्कर में एक दो वक्त निकल गया और दूसरे फौरन ही उन पर आया हो गया, ये तो हमारे साथ किया ही इस्राइल ने है। लेकिन ये बात लीक नहीं करना चाहता। मैंने खुद सुना और भी बहुत लोगों से सुना कि ये बाकायदा स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से टीवी पर, CNN पर, BBC पर यह ऐलान आया कि ये जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही है इस हादसे की तहकीकात की, उसकी मालूमात लीक क्यों हो रही है? लीक नहीं होनी चाहिए। क्यों? उसामा के खिलाफ अगर कोई सबूत है लीक हो जाए 1000 मरतबा, किसी को नुकसान है?
یہ کون سا تھا؟ کون سا لیکیج ہے جسے روکنا مقصود ہے؟ وہ تو ہمارا متمنا ہے، ہمارا بیٹا ہے، وہ کر رہا ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بٹ دے ہیو گیون اے میسج ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ہمارے راستے میں اب مت آنا، ہم پر دباؤ نہ ڈالنا. ڈونٹ اپیز دی عربز ایٹ اور ایکسپینس. یہ الفاظ ہیں شعروں کے. ان کی خوشامد، ان کو خوش کرنا، ان کو پسند کرنا، ان کو راضی کرنا ہماری کوشش پر. جیسے سلوواکیہ کے اوپر قبضہ جو ہے جرمنی کا ہٹلر کا تسلیم کر کے تم نے اس کو بڑھاوا دے دیا تھا اس وقت، ایسے ہی تم چاہتے ہو ہمیں بھی سلوواکیہ بنا دینا، ہم نہیں بنیں گے. یہ ہے اصل میں صورتحال. جیسا کہ میں نے عرض کیا، افغانستان پر اب یہ جیسے کھسیانی بلی ہوتی ہے کھمبا نوشنی کریں گے تو صحیح حملہ کریں گے. لیکن اتنی تیاری پوری دنیا کے اندر کر کے کچھ نہ کچھ تو کریں گے، کچھ نہ کچھ تو کارکردگی دکھائیں گے. اصل میں وہ زور شور اب ان میں نہیں ہے افغانستان کے بعد، بلکہ تاریخ میں ایک مرتبہ پھر وہی بات ہو گئی ہے. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے کم سے کم اس کی تندی کو کم کر دیا. اس آگ کی بھڑک اور تندی جو ہے انشاءاللہ کم ہو جائے. البتہ افغانستان میں کیا ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا. ان ادری قریب بعید ما توعدون، جیسے کہ قرآن مجید میں حضور سے کہلوایا گیا، میں یہ نہیں جانتا جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے ابھی اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی مہلت دے اور کچھ وقت کے لیے تمہاری رسی دراز کر دے اور ابھی عذاب کو ٹال دے. جب حضور سے یہ کہلوایا جا رہا ہے ان ادری، یہاں تک بھی کہلوا دیا گیا وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَمَا بِكُمْ. مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. تمہارا کون دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ یہ ہوگا؟ تباہی بھی آ سکتی ہے، کوئی بڑا سیٹ بیک بھی آ سکتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں. احیاء اسلام کا پروسیس چل رہا ہے، لیکن احیاء پروسیس میں حضور کے زمانے میں بھی غزوہ بدر میں ایک دفعہ گراف جو ہے چلا گیا تھا آسمان پر، تو غزوہ احد میں وہ بہت نیچے بھی تو آ گیا تھا. مسلمانوں کے حوصلے پست بھی ہو گئے تھے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ تشفی دینی پڑی تھی، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں. إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ. اگر تمہیں کوئی چرکا لگا ہے تو تمہارے دشمنوں کو اس سے بڑا چرکا لگ چکا ایک سال پہلے. انہوں تو ہمت نہیں چھوڑی، ایک سال کے بعد دوبارہ ہو گئے حملہ آور تم پر. تم کیوں دل چھوڑو؟ تو کچھ سیٹ بیک آ سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کرے کہ ہو جائے. کوئی واقعہ فیل بھی پیدا ہو سکتا ہے تمہارا. اللہ تعالیٰ چڑیوں کے ذریعے سے اور ان کی چونچوں اور ان کے پنجوں کی کنکریوں کے ذریعے سے ہاتھی والوں کو برباد کر سکتا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. کھایا ہوا بھوسا جگالی کر کے جب نکلتا ہے جیسے ہوتے ہیں، ایسا پورا لشکر کر دیا. اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. وہ اعلیٰ کل شیء قدیر، اسے ہر شے کی قدرت حاصل ہے. لیکن اصل بات جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ہے سائیڈ ایشو. اصل ایشو ہے فلسطین کا جو شروع ہونے والا ہے. بھٹی دہکے گی وہاں. ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا اقدام ہو جاتا ہے فلسطینیوں کے خلاف، اور اگر واقعتاً مسجد اقصی اور مسجد قبۃ الصخرہ گرا دیے جاتے ہیں، جو طوفان اٹھے گا عالم عرب میں. یہ حسنی مبارک ہو یا خالد ہو یا کوئی اور ہو، یہ نہیں روک سکتے اس طوفان کو. نوجوان خون اٹھے گا، غیرت اور جو بھی حمیت ہے. مسلمان ان پڑھ سے ان پڑھ اور بالکل بے دین، وہ بھی مسجد کی حرمت پر کٹ بننے کو تیار ہو جاتا ہے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بنا سکتا. وہ چاہے کانپور کی مسجد سے مسلمانوں نے جانے دی، چاہے وہ شہید گنج کی مسجد کی مسلمانوں نے جانے دی، چاہے نماز نہ پڑھتے ہو. لیکن یہ جو حرمت اور یہ جو حمیت، یہ غیرت ہے، اس سے جو طوفان اٹھے گا یہ ہوگا اس ملحمۃ العظمی، اس کی طرف پیش رفت ہوگی. کتاب الملاحم سے احادیث کے حوالے سے کہ جن جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے، پیشن گوئی کی ہے، اس کا نقطہ آغاز تھا خلیج کی جنگ.
صدام حسین نے اسے کہا تھا یہ مدر آف وارز ہے، ام المحارب، یہ ایک جنگ نہیں ہے۔ اس کا نقشہ بھی حدیث میں موجود ہے، بے شک کوئی موجود تھی، اس وقت بھی ہم نے شائع کی تھی۔ لیکن اس میں جو جنگ اب ہونے والی وہ الملحمۃ العظمی، ملحمہ کسے کہتے ہیں؟ لحم گوشت کو کہتے ہیں، اور قصائی کی دکان کو عربی میں ملحم کہتے ہیں، جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ آج کل مشینوں سے ہوتے ہیں، اب جو ہے وہ ہاتھ سے چھریوں سے نہیں ہوتے، لیکن ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جسموں کے چیتھڑے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ ملحمہ، یہی لفظ استعمال کیا تھا حضرت سعد ابن عبادہ نے رضی اللہ تعالی عنہ یوم فتح پر کہا۔ ان کے دل میں تھا کہ اب ہم انتقام لیں گے ان عربوں سے، ان قریش سے۔ الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک خاص کیفیت آج ہے گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن۔ حضور سے کہا کہ جا کر کے ساتھ تو یہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ۔ حضور نے فرمایا نہیں، ان سے کہو جا کر الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج تو میں ان سب کو معاف کروں گا۔ لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائیوں سے، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے ساتھ آزاد۔ وہ ملحمہ ہے جس کو کہ حضور نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں روایت ہے، اس میں سے جو ابو داؤد میں روایت آئی ہے اس میں الملحمۃ العظمی، عظمی مؤنث ہے اعظم کا۔ آپ کہتے ہیں جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دو، عظیم کا باپ ہو گیا اعظم، سب سے بڑا، اور اس کا مؤنث ہے سب سے بڑی، عظمی، الملحمۃ العظمی، سب سے بڑی لڑائی۔ میرے نزدیک یہ وار کے معنی میں نہیں ہے، بیٹل کے معنی میں۔ انگریزی میں یہ دو لفظ علیحدہ ہے، وار، بیٹل۔ وار سالوں کو محیط ہوتی ہے، بیٹل کسی ایک خاص جگہ پر جو لڑائی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ حضور کے اور قریش کے درمیان 6 سالہ وار تھی، جنگ تھی، لیکن بیٹل آف احد، بیٹل آف بدر، یہ بیٹل تھی، لڑائیاں تھیں۔ تو عظیم ترین جنگ شاید اس اعتبار سے نہ ہو جیسے کہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2، یعنی اس کی وسعت کا اتنا معاملہ نہیں اور طوالت کا نہیں، لیکن جو لڑائی جو ہے بیٹل ہونی ہے، جس کو کہ یہ لوگ، یا چونکہ میں نے کہا تھا شروع میں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و ہول قدس، نیو ٹیسٹمنٹ کی آخری کتاب ہے دی بک آف ریولیشن، ریولیشن آف سینٹ جان، اس میں آرمگڈون کہا گیا ہے۔ ہر مجدون، یہ عبرانی لفظ ہے، ہر کہتے ہیں اونچی جگہ پہ، سطح مرتفع، مجدون میگیڈو، میگیڈو ایک وادی ہے، مرتفع، وادی مرتفع، یہ ہے واقع لبنان، اسرائیل اور شام کے درمیان جو ٹکڑا، جو ٹرائنگل بنتی ہے، یہ ہے، یہاں پر بڑی جنگ لڑی جائے گی، اور یہ جنگ صلیب ہوگی، جو کہا ہے بش نے، یہ جنگ صلیب۔ سیکنڈ ملینیم شروع ہوئی تھی تو پہلی صلیبی جنگ ہوئی تھی، تھرڈ ملینیم شروع ہوا ہے، یہ سیکنڈ صلیبی جنگ ہے، یہ کروسیڈ ہے۔ اور میں اس مرتبہ امریکہ گیا تھا تو پہلی مرتبہ مجھے وہاں ایک رسالہ ملا ٹرمپٹ نام کا، یہ امریکہ کے جو بہت ایکسٹریمسٹ قسم کے پروٹیسٹنٹس ہیں، یہ ان کا رسالہ ہے، اور ان کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے وہ کرسچین زائنسٹ۔ آپ شاید پہلی مرتبہ یہ لفظ سن رہے ہیں، زائنسٹ تو ہم سمجھتے ہیں یہودیوں کو، کرسچین زائنسٹ وہ ہیں جو ہیں تو عیسائی پروٹیسٹنٹس ہیں، لیکن اسرائیل کے وہ حمایتی یہودیوں سے بڑھ کر ہیں۔ یہ میری کسی پہلی تقریر میں شاید بہت سے حضرات کو یاد آ جائے، میں نے کہا تھا 4 سال پہلے ہمارا تنظیم اسلامی کا ایک کنونشن ہوا تھا ہیوسٹن میں، امریکہ کا جنوبی علاقے کا شہر ہے۔ ایک سیشن اس میں ہم نے رکھا تھا انٹرفیتھ، ایک عیسائی کو بلایا تھا، ایک یہودی بہت بڑا وہاں کا عالم ہے اس کو بلایا تھا۔ اس یہودی عالم نے ڈاکٹر وشگراڈ، جو وہاں کی یونیورسٹی میں پروفیسر ایمیریٹس، اس نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل کو تو سپورٹ کر رہے ہیں عیسائی، ہم تو نہیں کر رہے۔ جو پریکٹسنگ یہودی ہیں وہ زیادہ اسرائیل کے حق میں نہیں تھے، یہ تو سن 67 کے بعد انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے۔ وہ تو منتظر تھے کہ ہمارا مسیحا آئے گا تو اس کی قیادت میں جنگ کریں گے، جیسے شیعہ منتظر تھے کہ مہدی موعود آئیں گے تو پھر ہم کچھ کریں گے۔ وہ امام خمینی نے کہا جب وہ آئیں گے آ جائیں گے، لیکن ہم کچھ راستہ کے لیے۔ زائنسٹ نے آگے بڑھ کر ریاست قائم کر لی، اور جب
یروشلم پر بھی پورا قبضہ کر لیا، تب جو ہے در حقیقت مذہبی یہودی جو ہے پھر انہوں نے اپنایا ہے، اون کیا ہے، اور نئے سیٹلمنٹ جو بھی بنے ہیں وہاں پر اسرائیل میں، اس میں اکثر و بیشتر مذہبی یہودی آئے ہیں، اور بروکلن کے علاقے سے سب سے بڑھ کر آئے ہیں، جو امریکہ میں نیو یارک کا ایک جنوبی علاقہ ہے، بہت بڑا یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ ہے۔ نیو یارک کو جیو یارک بھی کہا جاتا ہے، وہ تو اصل میں مرکز جو ہے وہ تو یہودیوں کا ہے۔ اس حوالے سے وہاں پر جو کرسچن زائنسٹ کہلاتے ہیں وہ اسرائیل کے یہودیوں سے بھی بڑھ کر کہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ بہرحال اس دوسری صلیبی جنگ کا معاملہ جو میں کہہ رہا تھا، ٹرمپٹ نامی رسالہ، اس کا ایک مضمون ہے دی لاسٹ کروسیڈ۔ اب یہ آخری کروسیڈ ہے جو شروع ہونے والا ہے۔ میں تو حیران ہوں کس قدر کھل کے وہ باتیں کرتے ہیں۔ رومن کیتھولکس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے، یہ پوپ شیطان ہے، یہ یورپ کو اس نے جمع کیا ہے کرسچینٹی کی بنیاد پر، اور اس میں زیادہ تر کیتھولکس ہیں۔ آپ کو معلوم ہے برطانیہ بڑی مشکل سے شامل ہوا ان کے ساتھ، اس لیے کہ وہ پروٹیسٹنٹ کا سردار تھا، ابھی پوری طرح نہیں ہے۔ یورپ جو ہے وہ رومن امپائر دوبارہ یہ کھڑی کر رہا ہے، اور در حقیقت یہ جو ہے یہودیوں سے بھی چھیننا چاہتے ہیں اسرائیل کو اور فلسطین کو، اور مسلمانوں سے بھی، اور یہ وہی کروسیڈ جو تھے اربن ثانی کے، اس کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر عیسائی حکومت قائم ہو جائے، کیتھولکس کی، پوپ کی حکومت قائم ہو جائے، جیسے ایسٹ تیمور میں کر دی۔ ایسٹ تیمور میں کون سی حکومت بنی؟ رومن کیتھولک، رومن کیتھولک اسرائیل میں بنی، تاکہ یہ سارے مقامات مقدسہ جہاں اسرائیل پیدا ہوئے، بیت حضرت مسیح پیدا ہوا، بیت الحم کہاں ہے؟ وہی ہے کہ نہیں؟ جہاں سے ریزریکشن ہوا ان کے خیال میں وہ کہاں ہے؟ وہی پر ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے گرجے ان کے وہی ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان کا کہنا یہ ہے یہ لاسٹ کروسیڈ کی تیاری ہو رہی ہے، یہ کیفور، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پوری طاقت نیٹو کی جو ہے، یہ پہلے جرمنی سے لائی گئی بوسنیا، انہوں نے خود وہاں جنگ کروائی، انہوں نے خود وہاں پر ایتھنک کلینسنگ کروائی، پھر خود مصالحت کے لیے آ گئے، پھر کوسوو میں انہوں نے خود آگ بھڑکائی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ ٹرمپٹ رسالہ امریکہ سے چھپنے والا پروٹیسٹنٹس کا رسالہ ہے جو کہہ رہا ہے۔ پھر انہوں نے کوسوو کے اندر کروایا، اور پھر وہ وہاں پر پیس فورس کی حیثیت سے آ گئے۔ اب وہ میسیڈونیا میں کروا رہے ہیں اور وہاں داخل ہو گئے ہیں۔ اگلا قدم ان کا سائپرس ہوگا، سائپرس میں ترکوں کو اور وہ گریکس کو لڑائیں گے اور وہاں آ جائیں گے، وہاں سے ایک چھلانگ لگائیں گے اور یہ فلسطین میں پہنچیں گے، اور یہ وہاں پر ایک رومن امپائر، اپنی پرانی رومن امپائر کی طرح کی رومن کیتھولک ریاست قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو وہاں امریکہ کے عیسائیوں میں بھی کوئی ایک طبقہ نہیں ہے، کیتھولکس بھی ہے، کیتھولکس زیادہ نہیں ہے ہمدرد، لیکن اب تابع ہو چکے ہیں۔ اسحاق ریبین نے جب یہ پیس ٹاک شروع ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا شاید، کہ جب وہ آیا تھا واشنگٹن سے واپس فلسطین اسرائیل، تو پہلے روم میں رکا فار این آڈینس ود دی پوپ، اور پوپ کو اس نے ایک مرتبان سا پیش کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا مرتبان، اور کہا تھا دیکھیے 3000 برس تک ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، اب یہ میں آپ کے حوالے کروں۔ اس کے بعد سے پوپ جو ہے بالکل رام ہو گیا، اور وہ عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ ان کا پورا معاہدہ۔ اب پورا عیسائی ورلڈ جو ہے بعثت مجموعی یہودیوں کے شکنجے میں ہے۔ البتہ ان کے اندر بھی جھگڑے ہیں، جو وہاں پر وائٹ کرسچن ملیشیاز ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں کیتھولکس، ان کے نزدیک دشمن نمبر 1 یہودی، دشمن نمبر 2 مسلمان، دشمن نمبر 3 جو یورپ میں کالے ہیں، ایفرو امریکن، چاہے وہ عیسائی ہو گئے ہوں، کوئی بھی ہو، یہ 3 دشمن ہیں جن سے انہوں نے کلینز کرنا ہے، صاف کرنا ہے ان کے خیال کے مطابق امریکہ کی سوسائٹی میں، اولا یہود، پھر مسلمان، اور پھر یہ جو کالے ہیں۔ لیکن دوسری طرف پروٹیسٹنٹس کے اندر ایکسٹریمسٹ وہ ہیں جنہیں کہا جا رہا ہے یہ کرسچین زائنسٹ ہیں، یہ اسرائیل کے اسرائیل سے بڑھ کر سپورٹرز ہیں۔ بہرحال یہ اب جنگ ہوگی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اب میں آخری بات کی طرف آ رہا ہوں۔ آخری نتیجہ تو جو بھی کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے تلک الایام نداولھا بین الناس، آخری نتیجہ ڈراپ سین وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا، اور پوری دنیا پر محمد کے لائے ہوئے دین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوگی۔ وہ گویا قیامت کی تمہید ہوگی، اس کے بعد بس قیامت آئے گی، کیونکہ مقصد کائنات، تخلیق کائنات پورا ہو جائے گا۔
پوری مخلوقات کے اندر مقصد تخلیق، کلائمیکس آف کریشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس خلافت عرضی کے لیے جو حضرت آدم کو خلافت دی گئی تھی، جب اس میں وہ خلافت پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی، اس کا مقصد پورا ہو جائے گا، and that will be the beginning of the end۔ اس کے بعد قیامت۔ آخری نتیجہ تو یہ نکلنا ہے، اس سے پہلے سزائیں ہمیں بھی مل رہی ہیں، اور یہاں میں کانٹے کی بات جو چھوڑ گیا تھا اس کو بیان کروں۔ اللہ نے اس مغضوب علیہ قوم کو، اس ملعون قوم کو کیوں اب تک چھوٹ نہیں رکھی؟ میں بتا چکا ہوں یہ بڑے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چھوٹتی ہے ابھی تک ہے، بلکہ ایک مرتبہ ابھارا ہے، 1900 برس کے بعد ابھرے ہیں یہ بالفور ڈیکلریشن، 1917 سن 70 عیسوی کے بعد، تقریباً 1900 برس، 1850 برس تو ہے کم سے کم۔ پھر کریشن آف اسرائیل 1948، 1967 ایکسٹینشن آف اسرائیل، یروشلم پر قبضہ۔ یہ سارا جو ہے کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس خیر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بہترین حصے کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھوں میں۔ کیوں؟ جو جرم انہوں نے کیا تھا وہی ہم نے کیا۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینکا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ہم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا کہ کولونیل رول سے آزاد ہوئے، کہیں اسلامی قانون نافذ کیا، کہیں اسلامی نظام قائم کیا، تو جو جرم ان کا تھا وہ ہمارا ہے، اور ہم خیر امت ہیں، اور ہمارے میں سے خیر ترین عرب ہیں، ان پر اللہ کا فضل، ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے۔ پھر انہوں نے اللہ کے دین کو پیٹھ دکھائی۔ جو ملک آزاد ہوا کولونیل رول سے، یا اس نے قبلہ کر لیا اپنا ماسکو کی طرف، یا کر لیا واشنگٹن کی طرف، کسی نے مکے کو قبلہ بنایا۔ یہ بدترین سزا ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب۔ اور ترمذی شریف میں تو یہاں تک روایت ہے، من اقتراب الساعۃ ہلاک العرب، قیامت کے قرب کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ عرب ہلاک ہو گئے۔ ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں، حضور نے جب کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ بربادی آئے گی، تو کسی زوجہ محترمہ نام میں بھول رہا ہوں، انہوں نے پوچھا کہ عرب اس دن کہاں ہوں گے؟ فرمایا العرب یومئذ قلیل، بہت کم۔ آخری خاتمہ ہونا ہے یہود کا حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ وہ عذاب جو 2000 برس تک ان سے ٹلا رہا وہ آئے گا، اور ان کے رسول ہی کے ہاتھ میں آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے مسلمانوں پر یہ عذاب آ رہا ہے، ہولوکاسٹ کے درجے کا عذاب آ رہا ہے۔ البتہ ہم پاکستانی اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تو خبریں موجود ہیں احادیث میں، وہاں تو جو ہونا ہے ہونا ہے، اتنے انسان مریں گے، اتنے انسان مریں گے کہ ایک پرندہ جو ہے اڑتا چلا جائے گا، وہ نہیں چاہے گا کہ نیچے اترے تو کسی لاش پر اترے، اسے جگہ نہیں ملے گی زمین خالی کر کے اتر سکے، تھک ہار کر گرے گا، مرے گا تو بھی لاش کے اوپر گرے گا۔ یہ الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم، الملحمۃ العظمیٰ الملحمۃ الکبریٰ، یہ لاسٹ کروسیڈ، ٹرمپٹ اخبار نے، میں اس کا فوٹو سٹیٹ بھی کبھی آپ کو دکھا دوں، ویسے میرے ساتھ ہے وہ رسالہ ٹرمپٹ، دی لاسٹ کروسیڈ، اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ وہ الملحمۃ العظمیٰ اور ملحمۃ الکبریٰ جو ہے وہ آنے والا ہے۔ ابن ماجہ میں کبریٰ کہا ہے، اکبر کا مؤنث کبریٰ، ملحمہ کبریٰ سب سے بڑی جگہ، اور ملحمہ عظمیٰ سب سے عظیم جگہ، یہ ہوگی اور بہت جلدی۔ اب آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں، کریں کیا؟ کچھ کریں بھی کہ نہیں؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا میں تباہی بربادی آ بھی جائے، آخرت بن جائے،
پہلا کام یہ ہے کہ ہر شخص توبہ کرے، لیکن توبہ توبۃ نصوح، توبہ کی تسبیح نہیں ہے، آیہ کریمہ کا ختم نہیں، لاکھ مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، اس سے کچھ نہیں۔ توبہ یہ ہے اپنی معاش کے اندر جھانکیے، اپنی معاشرت میں جھانکیے، جہاں جہاں اسلام کے خلاف کچھ نظر آئے پھینک دیجیے، نکال کے کاٹ کاٹ۔ بے پردگی ہے آپ کی کمائی میں کوئی حرام کا عنصر ہے، ختم کیجیے، توبہ کیجیے، ابھی کیجیے، عملی توبہ۔ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے، ابھی شروع کیجیے۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، بڑی ہے، بڑی 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 بڑی۔ اگر میرے اور آپ کے کیے کچھ نہ ہوا تب بھی کم سے کم میری اور آپ کی آخرت تو بن جائے گی، عاقبت تو بن جائے گی۔ اخروی عذاب، سب سے بڑا عذاب، دائمی عذاب، اس سے دوسرا کام ہے اجتماعی توبہ۔ اجتماعی توبہ کیسے ہوگی؟ یہ سلطنت خداداد پاکستان جو اللہ نے عطا کی تھی، اس میں اسلام کا نظام قائم اور اسلام کی شریعت نافذ، اس کے لیے جد و جہد تن من دھن کے ساتھ لگ جائے، منظم جماعت بنا کر، اول تو تمام جماعتیں ایک متحدہ محاذ بنائیں اور آ جائیں میدان کے اندر۔ وہ صرف طالبان کی حمایت نہیں، اس ملک میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کا مثبت مقصد سامنے سے۔ بہرحال اس کے لیے کوششیں تو جتنی بھی ہو سکتی ہے ہو رہی ہے۔ میں کتنے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں، کاش کہ یہ دینی جماعتیں ساری کی ساری یہ پاور پالیٹکس سے پسپائی اختیار کر کے اور ایک مطالباتی تحریک، مظاہراتی تحریک، ایک پریشر موومنٹ، پریشر گروپ، ریزسٹنس موومنٹ، دین کو نافذ کرو، حرام کی حرمت کو نافذ کرو، قائم کرو دین، اس کے لیے میدان میں آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں کا تذکرہ فرمایا، یا آپ سے بڑے گناہوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو حق قتل کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ فرمایا جھوٹ بولنا، یعنی جھوٹی گواہی دینا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل جنت سے زیادہ قریب کر دیتا ہے؟ فرمایا نمازیں اپنے اپنے اوقات پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اور کیا؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اور کیا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ چلتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے، تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ مجھے پتھر ڈھونڈ دو تاکہ میں ان سے پاکی حاصل کروں، یا اسی جیسا کوئی لفظ فرمایا، اور فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ چنانچہ میں اپنے دامن میں پتھر پار کر آپ کے پاس لے گیا اور آپ کے پہلو میں رکھ دیے اور آپ کے پاس سے ہٹ گیا۔ جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ نے پتھروں سے استنجا کیا۔